معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت نوشئی بزم جنت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ بنے گی گرمی محشر خون کی باغ جنت کی، بنے گی گرمی محشر خون کی باغ جنت کی، جس دم وہ لے کے آئیں گے نسیم بہار اپنی۔ اٹھ اے امت کے والی، کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، اٹھ اے امت کے والی، کفر دھمکاتا ہے مسلم کو۔ علی کو بھیج دیں آ جائیں لے کے ذوالفقار اپنی، وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو بارگاہ پاک کا پردہ، وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو بارگاہ پاک کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جانثار اپنی۔ حضرات، آج ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ دوسری شب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ نہ صرف مسلمان بلکہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ دنیا میں لوگ کسی ایک شخصیت کو پکڑتے ہیں، اس کا دامن تھام لیتے ہیں اور اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنے کانسیپٹس، یہ اپنی وچار دھارائیں اس کی طرح بنانے کی کوشش کر کے اس شخصیت کو فالو کرتے ہیں۔ یہ دستور ہے، دنیا میں ہر ایک آدمی کسی نہ کسی کا فالوور، انویائی ہے۔ مگر آپ جب ان بڑے لوگوں کی زندگی اور ان کی سیرت پر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو بہت ساری کمیاں ان میں نظر آئے گی۔ صرف مسلمان کی بات چھوڑ کر دنیا میں جتنے لوگ ہیں، یا تو وہ کسی دنیا دار کو اپنا پیشوا، اپنا مقتدا تسلیم کرتا ہے اور اس کی اداؤں میں لگ جاتا ہے، یا اپنے مذہبی پیشوا، دھرم گرو، ان کو فالو کر کے ان کے بننے جیسا
اگر ان کے جیسا نہ بنے تو ان کی وچار دھارا کو اپنے اندر سماتا ہے اور اس کے لیکچرز پڑھتا ہے، اس کے آرٹیکلز پڑھتا ہے، اس کی کتابیں مطالعہ کرتا ہے اور اس کے نظریے کو پھیلانے کی کوشش کرتا رہتا۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کا فالوور ہے، کسی نہ کسی کی ادا اور اس کی نقل کرنے میں لگا ہے، اور ہر ایک آدمی کسی نہ کسی کو پکڑے ہے۔ کوئی گوتم بدھ کو اپنا آقا بنایا ہے، کسی نے مہاویر کو بنایا ہے۔ عیسائی لوگ اپنا آئیڈیل جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل تسلیم کرتے ہیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اس کے رسول برگزیدہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کریم اللہ ہیں، اللہ نے انہیں شرف کلام سے نوازا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سارے دین منسوخ ہو گئے، سارے دین ریجیکٹ ہو گئے۔ جس زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، ان کے زمانے میں ان کا مشن ہی اسلام تھا۔ جو وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، ان کے زمانے میں حضرت موسیٰ کا دین ہی اسلام ہے، مگر زمانہ آگے بڑھتا رہا اور پھر ان کے ماننے والے ان کی کتاب، ان کی سیرت اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ رد و بدل اور فرق کر دیا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات خاک گیتی پہ جلوہ بار ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا اعلان، رسول پاک کا ارشاد گرامی کہ اب محمد عربی آ چکے، اب کسی دین کو جگہ نہیں، اب نہ عیسائیت، اب نہ یہودیت ہے، اب قیامت تک کا پیغمبر محمد عربی ہے، قیامت تک کی کتاب قرآن ہے، اور قیامت تک کا مذہب دنیا میں صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول پاک فرماتے ہیں لو کانا موسیٰ حیًّا ما وسعہ ان یتبعنی، آقا کہتے ہیں اگر آج حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ میری ہی پیروی کرتے۔ لو کان عیسیٰ حیًّا ما وسعہ ان یتبعنی، اگر آج جناب عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے، یعنی وہ دین مصطفیٰ کو اختیار کرتے۔ رسول پاک کے آنے کے بعد اب قیامت تک ایک ہی کی پیروی ہے، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضوری کی پیروی کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہے جن کو دیکھ کر آدمی ان کی سیرت کو اپناتا ہے، ان کی زندگی کو اپناتا ہے۔ آدمی کبھی حسن دیکھ کر اس کا فریفتہ ہو جاتا ہے، کبھی دنیا میں کوئی ایک ایسا آدمی ہے جو بہت زیادہ نالجیبل آدمی ہے، علم میں بڑا ماہر ہے، کئی ایک طرح کی زبانیں جانتا ہے، کئی ایک طرح کی بولیاں بولتا ہے، اور اس کے پاس علم کا ذخیرہ ہے۔ وہ ارض اور سما، زمین و آسمان کے علم کا جو ہے خوگر ہے، جاننے والا ہے، وہ کیمسٹری کا جاننے والا ہے، وہ فلکیات کا جاننے والا، وہ علم نجوم کا جاننے والا، وہ پانیوں پہ ریسرچ کرتا ہے تو پانیوں کے تعلق سے بڑی گہری تحقیق رکھتا ہے، وہ پہاڑوں پہ ریسرچ کرتا ہے تو پہاڑوں پہ اس کی بڑی جو ہے تحقیق ہے۔ یعنی انسان جس کے اندر زیادہ نالج دیکھتا ہے، زیادہ علم دیکھتا ہے، تو علم بھی فدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آدمی اس کا علم دیکھ کر اس پہ فدا ہوتا ہے، کبھی اخلاق دیکھ کر آدمی فدا ہوتا ہے، سیرت دیکھ کر فدا ہوتا ہے، چال چلن اور ڈھنگ دیکھ کر فدا ہوتا ہے، اس کے تبلیغی کارناموں کو دیکھ کر فدا ہوتا ہے۔ مختصر وقت میں کتنے سارے لوگ اس کے فالوورز ہو گئے، اس کو دیکھ کر ہی آدمی بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں کئی ایک پارٹ، کئی ایک مادھیم آپ کو نظر آئیں گے جس کو دیکھ کر آدمی کسی کو فالو کرتا ہے۔ ان سارے پارٹ اور سارے شعبوں کو ایک طرف رکھے اور جس شعبے میں آپ مصطفیٰ جان رحمت کو تولیں گے، آقا ہر شعبے میں دنیا کے ہر انسان سے اعلیٰ و افضل نظر آئیں گے۔
اگر علم کی بنیاد پہ کسی سے محبت کی جائے تو مصطفیٰ کا علم تو وہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب آپ کو اللہ نے وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اور یہ آپ پر آپ کے رب کا بہت بڑا فضل ہے. اگر حسن پر کسی کو فدا ہونا ہے تو دنیا میں مصطفیٰ جیسا حسین تشریف نہ لایا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں ما رأیت یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے کبھی بھی آپ کے جیسا حسین انسان نہیں دیکھا. لم تلد النساء احسن منکا، حقیقت یہ ہے یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین کسی ماں نے دنیا میں جنا ہی نہیں ہے. یہ حسن کی بنیاد پر اگر کسی سے محبت کی جائے تو حسن رسول پاک کا اتنا بے مثال ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. اعلی حضرت فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم کی بنیاد. زبانوں کی دنیا میں جتنی اچھائیاں ہیں، ہر اچھائی میں جب مصطفیٰ جان رحمت کو تولا جائے سرکار دنیا کے ہر انسان سے اعلیٰ و افضل نظر آئیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حقدار ہیں کہ دنیا میں حضور ہی کی پیروی کی جائے. اب مسلمان اس اعتبار سے بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حضور کی سنت، اطوار، عادات مصطفیٰ جان رحمت کو بجا لانے کی فکر اور کوشش کرتا. حضور کی سیرت ہی میں نجات ہے. اللہ نے صاف قرآن میں اعلان فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ، اسوہ اور ایک حیات ہے. ان پر چل کر ہی تم کامیابی کے راہ پر آ سکتے ہو. حضور کی زندگی واحد وہ زندگی ہے. اب سیرت کے کئی ایک باب ہیں. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک باب ہے. سیرت کا وہ باب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، وہ ایک الگ باب ہے. رسول پاک کی زندگی اپنے اصحاب کرام کے ساتھ، وہ ایک الگ باب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق میں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی، سرکار کی حیات مدنی مدینہ پاک میں، مصطفیٰ جان رحمت کی حیات پاک زندگی کے شب و روز، سرکار کی عادتیں، حضور کی اخلاق جو سرکار کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا. ہر وقت امت کی فکر ہے. اخلاق مصطفیٰ کا بے مثال، عادات مصطفیٰ جان رحمت کے بے مثال. یہ سیرت کے ہزاروں باب ہیں، سیرت کے ہزاروں چیپٹر ہیں. آپ جس چیپٹر کو ٹچ کریں گے آقا اس میں بہت اعلیٰ اور بے مثال ہی نظر آئیں گے. اس لیے دنیا میں واحد رسول پاک کی زندگی ہے جس کو فالو کیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی دیکھیں، سیرت پاک جو ہے رسول پاک کی کھلی کتاب ہے. اور کسی کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے حالات آئیں، ہماری زندگی میں جتنے شب و روز آئیں اور ہماری زندگی میں جتنے واقعات پیش ہوں، ضروری ہے کہ جس کی سیرت کو فالو کر رہے ہیں اس کی سیرت میں بھی ہماری زندگی میں آنے والے ہر واقعات کے لیے کچھ نہ کچھ پہلو ہو، تاکہ عمل کرنے والا اپنی سچویشن میں جس کو فالو کر رہا ہے اس کی زندگی کو دیکھ کر اپنی اداؤں میں ڈال سکے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کی سیرت اپنایا ہے اس کی سیرت کا ہر باب کھلا ہو. اب زندگی کے چند واقعات معلوم ہیں
تو پھر جو سیرت کو اپنا رہا ہے اس کی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ آ گیا کہ اس کے تعلق سے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کو وہ اپنا رہا ہے اس نے اس سچویشن میں کیا کیا تھا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ یہاں وہ معذور ہو جائے گا۔ اب عیسائیوں سے پوچھو، عیسائی بولتے ہیں ہم لوگ حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں، جیزس کو فالو کرتے ہیں۔ اب عیسائیوں سے پوچھو تو ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کافی معلومات ہوگی، مگر مکمل زندگی جناب عیسیٰ کی ان کے سامنے نہیں ہے۔ عیسائی نکاح کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر آج عیسائی نکاح کرتا ہے تو وہ اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی زندگی کا ایک چیپٹر مس کر رہا ہے، ایک چیپٹر اپنے پیغمبر کی زندگی کا جو ہے مس کر رہا ہے، اس لیے کہ آج دنیا کا عیسائی نکاح کرتا ہے مگر عیسائی جناب عیسیٰ کو فالو کرنے والا، حضرت عیسیٰ بن مریم کی زندگی کا انویائی، حضرت عیسیٰ کی زندگی کو جو ہے اپنی اداؤں میں ڈالنے والا، مگر آج امریکہ کا عیسائی بھی نکاح کرتا ہے، آج افریقہ کا عیسائی بھی نکاح کرتا ہے، آج UK کا عیسائی بھی نکاح کرتا ہے۔ اگر عیسائی دنیا میں دعویٰ کرے ہم مکمل جناب عیسیٰ کی زندگی کو فالو کرنے والے ہیں، اس کا دعویٰ غلط ہوگا، اس لیے کہ دنیا کا ہر عیسائی نکاح کرتا ہے، جبکہ تو جس عیسیٰ کی زندگی کو فالو کر رہا ہے تیرے نبی نے تو دنیا میں نکاح ہی نہیں کیا، حضرت عیسیٰ نے نکاح ہی نہیں کیا، تو عیسائیوں کو چاہیے کہ نکاح ہی نہ کریں، تبھی تو ان کی زندگی پہ مکمل عمل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا اور ان کے پاس وہی معلومات ہے حضرت عیسیٰ کے تعلق سے جو قرآن نے بتائی ہے، احادیث میں جن کا ذکر ہے اور انجیل میں جو واقعات ہیں، باقی مکمل زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدا سے لے کر انتہا تک آسمان پر اٹھائے جانے تک مکمل حیات حضرت عیسیٰ کی ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک زندگی کے مشہور واقعہ، بے شک جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جلیل القدر رسول جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے صاحب کتاب پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، صاحب شریعت پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے رسولوں کی جماعت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور بے شک حضرت عیسیٰ کا مقام اسلام میں بہت بڑا ہے، اللہ نے قرآن میں بار بار جناب عیسیٰ کا ذکر فرمایا، اور دنیا میں اس وقت بھلے عیسائی جناب عیسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا میں اگر حضرت عیسیٰ کو اللہ کے منشا کے مطابق اگر کوئی مانتا ہے تو رسول پاک کا امتی مسلمان ہی مانتا ہے، ورنہ عیسائیوں نے تو فرقے بنا ڈالے، گروہ جماعتیں بنا ڈالی ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی تیسرا خدا کہہ رہا ہے، کوئی تثلیث کا قائل ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے ہیں معاذ اللہ، اور عیسیٰ کی زبان پہ خدا بولتا ہے، اس طرح عقیدہ ہے۔ صحیح نظریہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ اب حضرت عیسیٰ کی زندگی کے واقعات وہی جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، اس طرح آپ دنیا میں کسی کو بھی لے لیں، مکمل زندگی ان کی نہیں آپ کو ملے گی، اول سے لے کر پیدائش سے لے کر موت آنے تک مکمل زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ مصطفیٰ جان رحمت کا آج کتابوں میں موجود ہے۔ 63 سال کی زندگی حیات طیبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کے 53 سال مکہ کے اور 10 سال مصطفیٰ جان رحمت کے مدینہ پاک کے، 63 سال کی زندگی مصطفیٰ جان رحمت کے، مگر کوئی بتا دے ایک چیپٹر ہم نے رسول پاک کا صحابہ نے مس کر دیا ہو کہ یہاں رسول پاک نے کیا کیا، وہاں خاموش ہے کتابیں، احادیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا، نہیں پیدائش سے لے کر مصطفیٰ جان رحمت اپنی قبر انور میں تشریف لے جاتے ہیں، ہر لمحہ کتابوں میں ضبط ہے، صحابہ نے دیکھا مصطفیٰ کو، صحابیات نے دیکھا مصطفیٰ کو، حالات دیکھے صحابہ نے، اور صحابہ نے احادیث کی شکل میں ان مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت کے واقعات کو امت تک پہنچایا، محدثین نے ان واقعات کو کتاب احادیث میں نقل فرمایا۔ حالت مصطفیٰ کی کیا ہے؟ اب آپ کو بخاری میں سیرت مصطفیٰ ملے گی، آپ کو ابن ماجہ میں سیرت مصطفیٰ ملے گی، آپ کو حدیث کی کتاب ابو داؤد میں سیرت مصطفیٰ ملے گی، آپ کو موطا امام محمد، موطا امام مالک میں سیرت مصطفیٰ ملے گی۔ آپ مشکات پڑھیں، مصطفیٰ کی سیرت کے الگ الگ چیپٹر صاحب مشکات نے مشکات میں نقل فرمایا ہے، یعنی زندگی میں 53-63 سال کی زندگی مصطفیٰ کی۔ آپ کے 53 سال مکہ کیا ہے، مکہ میں ام ہانی کے مکان پہ مصطفیٰ کیسے گزارتے ہیں زندگی، حضرت ام سلیم کے ساتھ کیسے رہے مصطفیٰ جان رحمت، اعلان نبوت مصطفیٰ نے کیسے فرمایا، اس کا دوسرا دن مصطفیٰ جان رحمت کا کیسا تھا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد مصطفیٰ جب اس پہاڑی سے نیچے اترتے ہیں، حضرت جبریل کون سی آیت کریمہ لے کے آتا ہے، اس کے بعد سرکار حضرت خدیجہ کے پاس جاتا ہے، کیا واقعہ حضرت خدیجہ کے پاس پیش آتا ہے، اس کے بعد کون سی آیت مصطفیٰ جان رحمت پہ اترتی ہے، دوسری مرتبہ مصطفیٰ قریش کی دعوت کرتا ہے، اس دعوت میں کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں، ہر لمحہ مصطفیٰ کا کتابوں میں، ہر سیکنڈ مصطفیٰ جان رحمت کا کتابوں میں، صحابہ کے ساتھ زندگی کیسے گزاری، حضرت خدیجہ کے ساتھ ازدواجی زندگی، دامپتیہ جیون کپل لائف مصطفیٰ نے کیسے گزارا، حضرت مولا کائنات کے ساتھ مصطفیٰ کیسے رہے، یعنی 63 سال کی زندگی مصطفیٰ کی، اور اس میں 53 سال مکہ کے مصطفیٰ جان رحمت کے، ہر دن اور دن کا ہر لمحہ آج کتابوں میں صحابہ نے ضبط کروا دیا ہے۔ یعنی کوئی کہہ دے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا یہ چیپٹر نہیں ملتا ہے، یہاں تمہاری حدیث خاموش ہے، یہاں کیا کیا جائے تمہارا مذہب خاموش ہے، اول سے لے کر انتہا تک ساری زندگی مصطفیٰ کی آج احادیث کی کتابوں میں محدثین نے ضبط فرمائی ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے 10 سال مصطفیٰ جان رحمت کے کن کن جنگوں کا دور ہوا، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر کے لیے مولا کائنات کو روانہ کرنا، تبوک کے لیے جانا، اور پھر غزوہ طائف، غزوہ حنین، پھر 8 ہجری میں مکہ شریف کا فتح ہونا، ایک ایک لمحہ مصطفیٰ جان رحمت کا پیدائش سے لے کر، پیدائش سے لے کر، ورنہ آدمی کو یہ کہاں معلوم ہوتا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت جب دنیا میں آئے ہیں، آپ پری احادیث میں مولود النبی کا باب جو لکھا ہے محدثین نے، ولادت نبوی کا باب جو محدثین نے لکھا ہے، اس کا مطالعہ کرے، مصطفیٰ کے آنے کی سچویشن کیسے ہے، حضرت آمینہ رسول پاک کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کیا خواب دیکھتی ہے، ان خوابوں کا ذکر احادیث میں آپ کو ملے گا۔ مصطفیٰ جب اس خاکانہ گیتی پہ تشریف لے آتے ہیں، حضور کے آنے کا انداز کیسا تھا، ایک فرشتہ آ کے سرکار کو کپڑے میں لپٹ دیتا ہے جنتی، اور سرکار اپنے ماں سے الگ ہو کر سجدے میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے جاتے ہیں، امت کو یاد فرماتے ہیں۔ پھر سرکار کے دودھ پینے کا زمانہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کا قریہ بنو سعد میں مصطفیٰ کو لے جانا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا آنا، پھر مکہ سے مصطفیٰ جان رحمت کو لے جانا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کا زندگی گزارنا، حضرت حلیمہ سعدیہ کی شہزادی حضرت شیما کے ساتھ مصطفیٰ کا زندگی گزارنا، آپ کا حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چروانا، حضور کا شق صدر ہونا، فرشتے کا آ کے سینہ صاف کرنا، آپ کے قلب منور کو زمزم اور جنت کے پانی سے دھونا، یہ بچپنا مصطفیٰ جان رحمت کا۔ آپ جھولے میں ہیں تو کیسے ہیں وہ حدیثوں میں آپ کو ملے گا، مصطفیٰ انگلی ہلاتے ہیں تو آسمان کا چاند مصطفیٰ کی انگلی سے گردش کر رہا ہے، آپ کو یہ احادیث میں ملے گا۔ حضرت عباس کی روایت پڑھیں، مصطفیٰ جب باہر آتے ہیں تو بادل مصطفیٰ پہ سایہ کر دیتا ہے، بارش کا جب موسم قحط جب پڑ جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی، سوکھا پڑ جاتا۔ عبد المطلب کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر جیسے حرم میں جاتا ہوں، کہیں سے بادل آ جاتا ہے اور اتنا موسلادھار بارش کا جھونکا آتا ہے، سارا مکہ جل تھل بھر جاتا ہے۔
یہ کیا ہے؟ یعنی ایک ایک لمحہ مصطفیٰ جان رحمت کا کتابوں میں اور پھر مدینہ پاک میں مصطفیٰ جان رحمت حضرت عائشہ کے ساتھ رسول پاک کی زندگی پڑھیے کتابوں میں حضرت عائشہ سے کئی 1000 احادیث روایت ہے. حضرت ماریہ، حضرت سودا، حضرت جویریہ، حضرت زینب بنت جہش، یہ سب امہات المومنین. اور پھر مولا کائنات ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، حضرت مولا کائنات، صحابہ ابو ہریرہ. یعنی 10 سال مصطفیٰ جان رحمت کے مدینہ کے ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کا صحابہ نے ضبط کیا، اور صحابہ ان احادیث کو اپنے بعد تک پہنچاتے رہے، ان احادیث کے ذخیرے کو اپنے بعد والوں پہ پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ وہ حدیث صاحب بخاری کو ملتی ہے تو امام بخاری اسی سیرت کو بخاری میں ضبط کرتے ہیں. صاحب مشکات تک پہنچے، صاحب مشکات اس کو مشکات میں ضبط کرتے ہیں. وہ احادیث کا ذخیرہ محدثین ائمہ کرام تک پہنچتا رہا. ائمہ کرام نے ان احادیث کو جمع فرمایا، کتابیں شکل دی گئی، احادیث میں کتابیں لکھی گئی، سیرت میں کتابیں لکھی گئی، سیرت کے باب محدثین نے بیان کیے. یہاں تک ہو گئی حد کہ مصطفیٰ دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں، ظاہری دنیا سے مصطفیٰ تشریف لے گئے. آپ کو قبر پہ میں رکھنے کا جب مرحلہ آتا ہے، آپ احادیث کا ذکر پڑھیے، آپ کی عقل کی حیرت نہ رہے گی کہ مصطفیٰ جان رحمت کے جب غسل کی باری جب آتی ہے، صحابہ ابھی کچھ دنوں پہلے مشکال میں یہ باب گزرا، پانی کون لایا تھا وہ بھی جو کتابوں میں ملے گا، کس نے کس کنویں سے پانی بھرا تھا وہ بھی کتابوں میں ملے گا، قبر کون کھودا وہ بھی کتابوں میں ملے گا، قبر میں تختہ کس نے لگایا وہ بھی کتابوں میں ملے گا، پانی کا چھڑکاؤ قبر پہ کس نے کیا تھا وہ بھی آپ کو احادیث میں ملے گا. حضرت مولا کائنات قبر میں سینے کی طرف اترتے ہیں، حضرت طلحہ یا زبیر مصطفیٰ کے پاؤں کی طرف اترتے ہیں. یعنی آپ کو قبر میں رکھنے کا سارا مرحلہ، کفن کے بنانے کا سارا مرحلہ، آپ کو جو ہے قبر شریف کے قریب لے جانے کا مرحلہ. ارے مولا کائنات تو فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کا جسم پاک قبر میں رکھ دیا گیا، میں نے سوچا آخری وقت ہے، اس کے بعد تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ زیبا دیکھنے کو نہ ملے گا، کیوں نہ کفن کا ایک کونا ہٹا کر آقا کے چہرے کو دیکھ لو. مولا کائنات کہتے ہیں میں سرحانے کی طرف تھا، ایک کفن کا تھوڑا سا کونا ہٹایا، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھو، مگر دیکھا تو مصطفیٰ کے لبوں میں جنبش ہے، لب مصطفیٰ جان رحمت کے ہل رہے ہیں. مولا کائنات کہتے ہیں دل میں خیال آیا کہ شاید سرکار کو وصیت فرمانا چاہتا ہے. میں اپنے کان مصطفیٰ جان رحمت کے لبوں کے قریب لے گیا، آقا فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. امام احمد رضا فاضل بریلوی عشق کی پہچان بتاتے، بریلی سے آواز لگاتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. یہ مصطفیٰ کی زندگی کا ہر چیپٹر کتابوں میں موجود ہے، لہذا حضور اس لائق ہے کہ سرکار ہی کی اتباع اور پیروی کی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی جنہوں نے کی، قرآن میں اللہ وعدہ فرماتا ہے فلا نحینہم حیاتا طیبہ، اور جنہوں نے محبوب کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں ڈالا، رب کہتا ہے ہم انہیں ہی حیات طیبہ عطا فرمائیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو اپنایا، دنیا میں رسول پاک کی سیرت واحد کامیابی کا ذریعہ ہے، واحد جنت کو پانے کا ذریعہ ہے، واحد مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت صراط مستقیم ہے. اس کے بغیر دنیا میں کوئی قوم فلاح نہ پائے گی. دنیاوی اعتبار سے تھوڑا مال اسباب آ جائے وہ الگ بات ہے، مگر آخرت صرف مصطفیٰ جان رحمت کی دہلیز سے ملے گی، سیرت مصطفیٰ ہی سے ملے گی. اس لیے علامہ شفیق جون پوری کہتے ہیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، جو وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار اپنے، اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے آقا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے آقا رہے، ان سے فری جہاں پھر آئی کمی وقار کی.
مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ پورے عالم اور قیامت تک کے ہر انسان کے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ ہدایت ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس میں غور و فکر، اس کو پڑھو، اس کو پڑھنے کے بعد ہم لوگ مشہور واقعات، مشہور باتیں عمومی طور پہ بیان ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، مگر جو لوگ درس حدیث میں آتے ہیں دوپہر کو انہیں پتہ ہے کیسی احادیث میں کیا ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی زندگی کا ایک لمحہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا جہاں امت کی تبلیغ اور امت کی ہدایت کے لیے سامان مصطفیٰ جان رحمت نے فراہم نہ کیا ہو۔ جب غور سے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو پڑھا جائے، یقیناً اس کو پڑھنے کے بعد، سیرت نبی کے پڑھنے کے بعد انسان کا دماغ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا اور حضور کی سیرت کو دنیا میں سب سے بہتر اللہ نے بنایا، بلکہ پوری کائنات 18,000 عالم، 18,000 دنیا میں اگر رب کے بعد سب سے کوئی بہتر ذات ہے مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، آمینہ کے لال کی سب سے بہتر ذات ہے، رب کے بعد اگر دنیا میں سب سے بڑی کوئی ذات ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمی کی ذات والا صفات ہے۔ رب کے بعد سب سے بڑی ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ جو ہے شاعر کہتا ہے لم یمکن الثناء کما کان حقہ، لم یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر آج پوری دنیا میں تحقیق کا ماحول ہے، جہاں دیکھو ریسرچ ہو رہا ہے اور لوگ اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، کسی بھی طریقے سے اسلام کو ڈیمیج کیا جائے۔ اب ڈیمیج کرنے کے لیے اسلام کے ادھیائے پڑھتے ہیں، اسلام کا چیپٹر مطالعہ کرتے ہیں۔ یورپ میں دیکھیے ریسرچ کا ماحول گرم ہے، وہاں کا عیسائی و یہودی بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے باپ کو اصالہ ثواب کرے گا، اس کے پڑھنے کے بعد کہیں نہ کہیں اس میں غلطی ڈھونڈے گا، کہیں نہ کہیں اس قرآن میں فالٹ ڈھونڈے گا۔ وہاں کا عیسائی و یہودی بھی عربی سیکھتا ہے، اردو سیکھتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پڑھتا ہے، شاید کہ کہیں پر کوئی ایسی چیز ملے جس کو اچھالا جائے، اور پھر اچھالتے بھی ہیں اپنے نظریے کے اعتبار سے۔ کبھی 4 شادی کا معاملہ لے کر مرد 4 نکاح کر سکتا ہے، اس کو لے کر کبھی اسلام کو ڈیمیج کرتا ہے، کبھی مسئلہ طلاق کو لے کر اسلام کو ڈیمیج کرتا ہے، کبھی مسئلہ عدت کو لے کر، کبھی قرآن میں لفظ جہاد و لفظ کافرون آیا ہے اس کو لے کر اسلام کو اچھالتا ہے۔ مگر تاریخ بتاتی، اتحاد بتاتی ہے جو جس قدر اسلام کے مخالفت میں آگے آتا ہے، اتحاد بتاتا ہے، یا تو وہ کیفر کردار تک پہنچتا ہے یا اسلام میں نقص نکالنے والا ایک دن آتا ہے اللہ اسی سینے میں ہدایت کا چراغ روشن کر دیتا۔ ہدایت کا چراغ روشن۔ ابھی کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، امریکہ کی ایک لیڈی ڈاکٹر ماریا کر کے، اس نے قرآن میں حجاب کے تعلق سے ریسرچ کیا تھا، اور وہ مذہباً عیسائی تھی ڈاکٹر ماریا، اور قرآن میں جو ہے اس نے تحقیق کرنا شروع کر دی۔ اس لیے تحقیق کیا کہ قرآن میں حجاب کا حکم، یہ حجاب قرآن میں عورتوں کو ان کے حقوق سے دور رکھنے کے لیے ہے، عورتوں پر اسلام نے زبردست پابندیاں لگائی ہیں، عورتوں کا حق اسلام نے چھینا ہے، خواتین پر اسلام نے ظلم کیا ہے۔ اب اس کو پڑھنے اور اس اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے اس نے الگ الگ کتابوں کی اسٹڈی کرنا شروع کی۔ اس نے قرآن کا انگریزی میں انواد لیا، قرآن کا انگریزی میں ٹرانسلیٹر کیا ہوا قرآن انگریزی میں لیا اور قرآن کا مطالعہ کرنے لگے۔ کس لیے چلی تھی ڈاکٹر ماریا؟ تاکہ اسلام میں فالٹ نکالا جائے۔ اسلام قرآن میں ضابطہ اسلام ہے، قرآن میں آئین اسلام ہے، اس کو پڑھنے کے بعد کہیں نہ کہیں مجھے فالٹ نظر آئے گا۔ اسلام کو ڈیمیج کرنے کے لیے قرآن پڑھا، اسلام کے اوپر فالٹ نکالنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد پڑھتی گئی سورہ بقرہ میں عورتوں کے تعلق سے، سورہ نساء میں عورتوں کے تعلق سے، سورہ مائدہ میں عورتوں کے تعلق سے، یعنی قرآن میں جہاں جہاں عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قانون و ضابطے بیان فرمائے ہیں، اس کو ڈاکٹر ماریا
مطالعہ کرتی گئی اس کی جب حقیقت کھلی، ظاہر بات ہے اس نے الگ غلط نیت سے مطالعہ کیا تھا، مگر جب اور پڑھنے کے بعد جب نیوٹرل ہو جاتی ہے، ان سائیڈڈ ہو گئی، غیر جانبدار ہو کر جب قرآن کا مطالعہ کیا، اللہ ابو ہریرہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے، قرآن سے جو قریب ہوتا جاتا ہے، جس اعتبار سے قریب ہوگا قرآن اس کا سینہ کھولتا جائے گا، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا جائے گا۔ ایک دن آیا تو اسلام و قرآن کو مٹانے کے لیے ڈاکٹر ماریا چلی تھی، اللہ نے اس کا سینہ ہدایت سے کھولا، اس نے کلمہ پڑھا اور مصطفیٰ کی کنیزوں میں ڈاکٹر ماریا نے داخلہ لے لیا۔ اللہ اور پھر وہ اپنے آپ کو اندر سے باہر سے اتنا سنوار دیتی ہے، مریم اس کا نام رکھا گیا، ماریا یعنی مریم ہی ہے، وہ عیسائی ورڈ ہے جو ہے انگریزی میں، وہ اپنی زبان میں جو ہے ماریا مریم کو جو ہے ماریا بنا دیا۔ اب نام سب بدلتے رہے ہیں، اسلامی تاریخ بدلتے جا رہے ہیں، اسلامی روایات لوگ بدلتے جا رہے ہیں، ہندوستان میں بھی یہ بلا آ رہی ہے۔ پہلے یہودی اور عیسائیوں نے اسلام کو بدلا، اور اسلام میں جہاں تاریخ اور اسلامی روایت جہاں پہ دکھتی ہو ان کو نام بدلو۔ قرآن میں داؤد کو ڈیوڈ کر دیا، سلیمان کو سولومن کر دیا، یوسف کو جوسف کر دیا، اور جو ہے اسی طرح انس کو اینس کر دیا، مریم کو مریم کو میری کر دیا، اس طرح بدلتے جا رہے ہیں۔ ابھی مکہ و مدینہ کو میک و میڈن بنا دیا، وہی نظریہ ہندوستان کا آدمی لے رہا ہے، ہندوستان کا مشرک وہی نظریہ لے رہا ہے، جہاں پر الہ آباد ہو اسلامی لفظ وہ نہیں رہنا چاہیے، حیدرآباد ہو حیدر اسلامی لفظ ہے وہ نہیں رہنا چاہیے، وہی سارا کانسیپٹ لیتے جا رہے ہیں۔ کیا کر لے گا نام بدل کر؟ مجھے میرے نبی کی تاریخ پر بھروسہ ہے، مجھے میرے نبی کے قول پہ بھروسہ ہے، میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا آئیں گے لوگ فتنہ پرور، آئیں گے لوگ اسلام کو ڈیمیج کرنے کے لیے، مگر میرے نبی کی بات پر مجھے جس قدر صورت پہ یقین ہے اس سے زیادہ مجھے نبی کی بات پہ یقین ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ما یبقی بیت علی الارض الا ادخلہ اللہ تعالی فیہا کلمۃ الاسلام، زمین پہ کوئی ایسا کچا و پکا گھر نہ بچے گا مگر میرا رب اس میں اسلام کا کلمہ داخل کرے گا، اللہ اس میں کلمہ اسلام داخل کرے گا، اور ایک دن آئے گا کہ یہ جو ہے وہ بھی اسلام کے قریب آئیں گے، یا تو اسلام دشمنی ان کے اندر ہے، یا تو اللہ ان پہ عذاب نازل کرے گا، وہ کیفر کردار تک پہنچے گا، یا دن آئے گا کہ اللہ ان کا سینہ بھی محمد عربی کے لیے چوڑا اور کشادہ فرما دے گا۔ یہی اتحاد یہی تاریخ بتا رہی ہے کہ پھر آگے چل کر انہیں اسلام مل جاتا ہے، یعنی اس کا سینہ جو جس قدر دشمنی میں آیا تھا اس قدر پھر اسلام کا محب بن جاتا ہے۔ اتحاد ہے بدر کے میدان میں جو کفار مکہ آئے تھے، بعد میں بہت سارے لوگ فتح مکہ کے دن ایمان لائے کہ نہیں لائے، احد کے میدان میں مصطفیٰ کے خلاف ابو سفیان وہاں زارائی کر رہے ہیں، خالد ابن ولید کفار کی طرف سے مصطفیٰ جان رحمت کو قتل کرنے کی ارادے سے آیا ہے، تاریخ پڑھی خندق کی، تاریخ پڑھی خیبر احد کی، مگر اللہ پھر ایک انقلاب پیدا کرتا ہے جو کسی زمانے میں میدان میں اسلام کے جھنڈے کو اسلام کی آبیاری کو روکنے آیا تھا، ایک دن آیا نگاہ مصطفیٰ نے ایسا ذہن و فکر پہ خوشگوار انقلاب برپا کیا، ان کا دل محبت مصطفیٰ کا ایسا مدینہ بنا، وہ خالد پھر مصطفیٰ کے غلاموں میں داخل ہوا، وہ ابو سفیان بھی صحابیت کے شرف سے مشرف ہوتا۔ اتحاد بتاتا ہے ایک دن ایسا آئے گا، اس لیے نام بدل کے کوئی فتح ماری نہیں کر لیں گے۔ ہمارے اپنے نبی پر لوگ بھی ڈر رہے ہیں کب کیا ہوگا، تو کیوں ڈرتا ہے؟ تو اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کر، کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو اپنے نبی کی زندگی کو اپنا، مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کر، آقا کی سیرت پہ عمل کرتا رہے، تو نمازوں کا پابند بن جا، تو تہجد کا پابند بن جا، تو اشراق و وابین کا پابند بن جا، تو اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جا، تو نماز فجر پابندی کے ساتھ پڑھتا رہا، تو فری وقت میں رہے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا رہے، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا رہے، تیرا دن بھی ادائے مصطفیٰ میں، تیری رات بھی ادائے مصطفیٰ میں۔ اتحاد بتاتا ہے جب تو مصطفیٰ کی سیرت کو مضبوطی سے تھامے گا، اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم مت کر، خوف مت کرنا، تو ہی غالب آئے گا اگر ایمان تیرے دل میں سچا ہے، ہی غالب آئے گا۔
اگر سچا ایمان رکھتا ہے، اگر ایمان اسے لوگ ڈرتے ہیں، ہاں لوگ وہ ڈریں گے جو شراب پیا کرتے ہیں۔ مسلمان کا لیبر نام اسلامی ہے مگر مسلمان ہو کے شراب پیتا ہے، وہ تو مارا جائے گا، اس پہ اللہ ظالم بادشاہ مسلط کرے گا۔ جو مسلمان کا نام لے کر رات کو اپنے گھروں میں جوا کھیلتا ہے وہ تو مارا جائے گا، اس کے لیے اللہ ہزاروں یوگیوں مودی کو پیدا کرے گا، وہ ضرور مارا جائے گا۔ مصطفیٰ کا قانون ہے جب تو قرآن کو چھوڑے گا اللہ کبھی حجاج بن یوسف کو مسلط کرے گا، اللہ کبھی جو ہے کسی مروان کو مسلط کرے گا، اللہ کبھی کسی خلافت عباسیہ کے ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا۔ تو قرآن کو چھوڑے گا اللہ ظالم بادشاہ بھیجے گا، تو مصطفیٰ کی سیرت کو چھوڑے گا اللہ ظالم حاکم بھیجے گا، تو پہ تلواریں چلائے گا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرے گا، تمہارے گھروں کو ویران کرے گا۔ مگر جب تو مصطفیٰ کی سیرت کے آئینے میں آئے گا، اللہ کا وعدہ ہے، تاریخ بتاتی ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرے گا، ہزاروں کا لشکر تیرے شہر میں آتا آتا واپس پھر جائے۔ اتہاس ہے یہ، تاریخ مسلمانوں کی، یہ مسلمانوں کو اللہ نے وہ رعب و دبدبا دیا ہے، مگر کب؟ جب رسول پاک کی سیرت سچی ہمارے دل کے اندر ہوگی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے جو ان کے غلام رہے خلق کے پیشوا رہے، ان کے سچے غلام تھے، حاکم ہم ہی تھے جو ان کے غلام رہے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھری جہاں پھر آئی کمی وقار کی، پھر آئی کمی وقار کے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، جو وہ اپنے ہو گئے رحمتی پروردگار اپنی۔ اٹھ اے امت کے والی، کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دیں آ جائیں لے کے ذوالفقار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، بنے گی گرمی محشر خون کی باغ جنت کی، بنے گی گرمی محشر خون کی باغ جنت کی، جس دم وہ لے کے آئیں گے نصیب بہار اپنی، وہ بیٹھے ہوں کھلا ہو بارگاہ پاک کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو شفیع جانثار اپنی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کی سچی عقیدت محبت کے ساتھ حضور کے سنتوں کا عادی اللہ تعالیٰ بنا دے، سرکار کی سچی محبت رہیں، مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ مستقیم رہیں، اسی مسلک پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں، تمہارے لیے ابر کرم ان کے مرقد پہ گوہر باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل، یہ چونکہ 2 دن ہوئے، کل میلاد اور آج سیرت کے اوپر تھوڑا کچھ میں اپنے علم سے عرض کر چکا، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہجرت کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ تشریف لاتے ہیں، تو احادیث اور تفسیر میں نے مکہ شریف کے کافی حالات عرض کر چکا ہوں۔ اب ہجرت کے بعد مدینہ پاک کے جو 10 سال مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں، جیسے مسجد نبی کی تعمیر ہونا، اور سفر ہجرت میں مدینہ کے قریب مسجد قباء کا ہونا، تعمیر کرنا، اور پھر اذان کا جو ہے اعلان کرنا، نماز، پھر مدینہ پاک میں قبلے کا بدل جانا، اور جتنے بڑے بڑے اہم واقعات ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں ہوئے، انشاءاللہ تعالی کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ایمان پر، اسلام پر، بزرگوں کی سچی محبت پہ رکھے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔